آج فلسطین اور اسرائیل کی جنگ شروع کیے ہوئے 15 دن کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دونوں طرف سے جنگی کارروائیاں ہیں اور زور شور سے غزہ پہ حملے ہیں اسرائیل کی طرف سے، بلکہ اسرائیل نہیں، اس کو آپ سمجھیں کفر کی طرف سے۔ کفر آج نیٹو کی شکل میں ہے، اس کا سرغنہ اگرچہ سپر پاور ہے وقت کا، لیکن وہ ان کا سربراہ اور امام ہے، باقی سارے اس کے پیچھے ہیں۔ اسرائیل کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اکیلا کسی کے خلاف جنگ لڑ سکے جب تک کہ اس کی پشت پناہی نہ ہو، اور یہ پشت پناہی کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے کہ نظر نہ آ رہی ہو، پتہ نہ چل رہا ہو، یہ واضح ہے۔ سمندر میں کھڑے ہو کے علل اعلان بحری بیڑے آ کے مسلمانوں کے اوپر بمباری کرنے میں تعاون کر رہے ہیں، ان کے ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے علاقے میں ان کے بم گر رہے ہیں، اور کفر اتنا سر چڑھ کے دوڑ رہا ہے، اس کو مسلمانوں میں سے جو 56 ممالک ہیں کسی ایک کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو ناپسند سمجھے گا، حالانکہ وہ پیٹرول ہم سے لے رہا ہے، ہماری نعمتوں کو، ہماری چیزوں کو استعمال بھی کرتا ہے اور ہمیں پیسے اگرچہ دیتا ہے، لیکن اس کو اس چیز پر کوئی ندامت نہیں ہے کہ میں مسلمانوں سے تیل پیٹرول لے کر انہی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں تو مجھے کچھ سوچنا چاہیے، نہیں، بلکہ کیفیت وہی بن چکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس طرح فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے، جس طرح کھانا کھانے والا آدمی گزرنے والے کو بھی سلا مار دیتا ہے، آؤ بھائی میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ، کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح جس طرح وہ بے قیمت اور بے قدر ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تمہاری حیثیت یہی ہو جائے گی، غصاؤن کا غصہ السیل۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کے دل سے تمہارا روب نکال دیں گے اور تمہارے دل کے اندر ان کا روب ڈال دیں گے۔ اور صحابہ نے پھر پوچھا یہ کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ وہن پیدا ہو جائے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، دنیا کے اندر رہنے سے محبت، دنیا کے چال چلن اور پیسے سے محبت، اور مرنے سے نفرت۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، جو رات قبر میں لکھی جا چکی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر لکھی جا چکی ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتی، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہماری آخرت کی تیاری نہیں ہے، وہ ہمیں عجیب سے لگتی ہے کہ قبر کے اندر ہم نے جانا تو ہے اور جانا بھی وقت پر ہے، لیکن ہمارے ایک تمنا نہیں ہوتی، ہماری ایک خواہش نہیں ہوتی کہ ہم نے آخرت کو سنوارنا بھی ہے۔ جب آخرت کو نہیں سنوار سکتے تو پھر ہم آخرت میں جانے سے ڈرتے ہیں، اور یقینی بات ایسا ہے کہ جب تیاری ہی نہیں کی ہوگی تو پھر ڈر تو لگتا ہے۔ تو جس اسٹوڈنٹ نے تیاری نہ کی ہو پیپر کی، وہ امتحان حال میں جانے سے ڈرتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے جو میں نے خلاصہ ذکر کیا ہے، میرا ایک سوال بنتا ہے ان ہمارے نوجوان دوستوں سے اور ان سکالر حضرات سے جو دین کی تعلیم سے دور، یا اس کو دقیانوسی کہتے ہیں، یا اس تعلیمات کو دقیانوسی کا نام دیتے ہیں اور اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیں کہ 1400 سال ہو گئے، کیا اس کفر کے اتحاد نے، چاہے وہ عیسائیوں کا ہو، کرسچن کا ہو یا یہودیوں کا ہو، یہ جب سے مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے ہیں تو پھر کبھی جدا نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے بھی ہمارا کوئی طریقہ اپنایا ہے؟ ہمارے جیسے انہوں نے ہمارے لباس کو انہوں نے اختیار کیا ہو، ہمارے چال چلن کو انہوں نے اچھا سمجھا ہو، ہمارے قرآن کو انہوں نے اچھا سمجھا ہو، یعنی کہ دل سے انہوں نے اس کو جگہ دی ہو ایک مطالعہ کرنے کے لیے تاکہ ہمیں منتشر کرے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیں، یہ چیزیں تو وہ کرتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے چاہت کے ساتھ، جس طرح آج کل کا میرا نوجوان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یا جس نے یہ دنیاوی تعلیم ان اداروں کے اندر حاصل کی ہے، ان کے دلوں کے اندر یہ بیٹھ گئی ہے، ان لوگوں نے کیسے کیسے فیشن اپنائے، کافروں کے کہنے پر، کافروں کے ڈرامے اور فلموں کے اندر دیکھ کر ان کے اداکاروں اداکاراؤں کی نقل اتارتے ہوئے زندگی گزر گئی۔ حتیٰ کہ ایک دوست میرے تھے، اب بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، پاک ان کی زندگی دراز کرے، تو وہ نماز کے اندر آتے، نماز پڑھتے،
تو مسجد کی ٹوپی اٹھا کر کبھی سر پہ رکھ لیتے کبھی نہ رکھتے، اور جیسے کہ فرض ختم تو فوراً ٹوپی اتاری بالوں کو سیدھا کیا۔ ایک دن میں نے پوچھ رہا یار اس طرح کیوں جلد بازی کرتے؟ کہتے یار ایک تو ٹوپی مسجد کے اندر آ کر نہ پہننی پڑتی ہے تو بال خراب ہو جاتے ہیں، تو دیکھو کتنا فکر ہے، نماز جاتی ہے تو چلی جائے، ہمارے بال کی سیٹنگ خراب ہونا، اور یہ سیٹنگ کیسی جو انگریزوں کی طور پر ہے، انگریزوں کے طریقے کے مطابق ہے۔ بلکہ آج بھی ہمارا ایک دوست ہے، نماز پڑھتے تو آدھی نماز کے اندر وہ بالوں کو سیٹ کرے گا، مونچھوں کو دیکھے گا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرے گا، تو داڑھی تو ماشاءاللہ ہے نہیں ہلکی پھلکی، لیکن بالوں کو سیٹ کرے گا، تو کیا ہے بھائی یہی والے بال خراب، سجدہ دیتے ہیں نا تو بال خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ چیز جب آ چکی ہے، کفر نے تو ہماری ایک ادا بھی نہیں اپنائی، تو ہم لوگوں نے کتنی ادائیں اپنائی، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ آج دیکھیں وہ ہمیں ذبح کر رہے ہیں، اپنی مصنوعات ہمیں بیچ کر نفع کما کر ہمیں تباہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا نوجوان آدمی یا نوجوان لڑکی اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ تو آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس نے تمہارے پرافٹ سے نے اس کو، تمہاری اولاد کو، تمہاری نسل کو تباہ کیا تھا، کیا یہ آخرت میں سوال نہیں ہوگا؟ معصوم بچوں کو اس نے تباہ کر دیا، ہسپتال کے ہسپتال اس نے اڑا دیے، تو ہم لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے۔ تو یاد رکھیں یہ حدیث ہم سب پہ فٹ آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مسلمان، میری امت کا فرد یہودیوں کے پیچھے اتنا پیچھے چلے گا، اگر اس نے بھی کسی کھو کے اندر سر ڈالا ہوگا یا انگلی ڈالی تو یہ بھی اسی طریقے سے کرے گا۔ آج ان کی نکالی کے اندر ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور دیکھ بھی رہے فلسطین کے مسلمان بچے بیچارے، عورتیں بیچاری تباہ ہو رہی ہیں، مر رہی ہیں، لیکن